جو اگلا عمل پوچھا ہے وہ آدھا سوال خواتین کا ہے اور آدھا سوال مردوں کا ہے، لیکن مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی ان دو کو میں اکٹھے کیسے جوڑوں۔ آج کل تو میاں بیوی گھر میں اکٹھے رہ کے راضی نہیں ہیں، تو سوال میں اکٹھے کیسے ہو جائیں؟ تو یہ مجھے بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن کیونکہ اس کا جواب ایک ہی ہے تو میں ایک ہی جواب دوں گا۔ جنہوں نے آدھا پوچھا ہوا ہے اپنے مسئلے کے لیے، وہ اپنے مسئلے کے لیے سمجھیں۔ پہلے ہے مردوں کا مسئلہ، ہے وہ عورتوں کا بھی، لیکن مردوں کا زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیں واسطہ پڑتا ہے دفاتر کے اندر، باہر کاروباری معاملات ہم نے مردوں نے دیکھنے ہوتے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب آج کل رشوت کا دور ہے۔ کیا ہے؟ رشوت کا دور ہے۔ جس دفتر میں بھی جائیں وہ کہتے ہیں جی فائل کو پہیے لگاؤ، آج نہیں کام کرنا، کل آنا، پرسوں آنا، فلاں دن آنا۔ قاری صاحب آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو ریٹائر ہو گئے ہیں اب تو۔ اب جو آفیسرز ہوتے ہیں یا نیچے والا عملہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ صاحب جی کہہ رہے ہیں پہیے لاؤ۔ اس طرح اگر آپ کسی باہر پرائیویٹ سیکٹر میں کسی کام پہ بھی جا رہے ہیں تو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہوا کل آنا۔ اس طرح آپ نے کسی کو پیسے دے دیے ہوئے ادھار، تو وہ آج نہیں ہے جمعرات کو لے جانا، یا آج تو سیل نہیں ہوئی اتوار کو لے جانا، اتوار کو گئے اگلی جمعرات کو آ جانا، پھر اگلی جمعرات کو گئے یار محرم آ گیا، محرم کے بعد آ جانا، محرم کے بعد گئی یار عید آ گئی، عید کے بعد آ جانا۔ اس طرح ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ تو لوگ کسی کام کے اندر رکاوٹ ہو، یہ تو میں نے مثال دی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے انہوں نے کس نیت سے پوچھا ہوا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے گھر سے آپ نکلیں، بیٹی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، کسی سے جس طرح میں نے کہا کہ قرضہ دیا ہوا واپسی کا تقاضا کرنے جا رہے ہیں، کوئی سرکاری یا پرائیویٹ دفتر میں کوئی کام ہے ادھر جا رہے ہیں، یا آپ سودا سلف لینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی دکان کا سامان یعنی پرچیزنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یعنی زندگی کا میرے کہنے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کا کسی سے واسطہ پڑھنے جا رہا ہے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، کیونکہ مردوں کا زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اس لیے میں نے ترجیحاً بار بار مرد کا نام لیا ہے، وگرنہ جو عورتیں اب باہر نکلتی ہیں یہ عمل انہیں بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی گھر سے نکلیں، جس کام کے لیے بھی نکلیں، اور آپ یہ چاہیں کہ میں کام کے لیے جا رہا ہوں تو اللہ آسانی کر دے، آج ہی میرا کام ہو جائے۔ جس طرح آپ کچہری جا رہے ہیں، تاریخ ہے، تو آپ کیا چاہیں گے کہ اللہ کرے آج ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس طرح کسی سے قرضہ واپس لینا ہے، آج ہی ہمارا کام ہو جائے، یا کوئی اور کام ہے، کسی نے لارا لگایا ہوا ہے، وقت دیا ہوا ہے، تو آپ کیا دعا کرتے ہوئے جائیں گے کہ اللہ کرے آج ہمارا کام ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایسی صورتحال کا آپ کو سامنا ہو، جب گھر سے نکلیں، تو سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ، سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ چھوٹی سی آیات مبارکہ ہیں، تینوں چھوٹی چھوٹی، 21 بار پڑھ کے، یہ 21 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنے اور اپنے چہرے پہ یوں پھیر لینے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف کر کے منہ کر کے پھونک مار دینی ہے۔ اللہ بولو جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اللہ مٹی کو بھی سونا کر دے گا، اللہ مٹی کو بھی سونا کر دے گا۔ آپ یہ عمل کر کے بعد نماز فجر یعنی مسجد سے جوتے پہن کے نکل رہے ہیں، گھر آنے تک کر لیں، یعنی اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی مصلی ہوگا، وضو ہوگا، قبلہ رخ ہوں گے، پیر دی مٹی نہ ہلے، کوئی چکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ دل بے ایمان نہ ہو، وہ نہ ہلے اپنی جگہ پہ کہ بھائی پڑھنا ہے، ارادہ ہو کہ بھائی میں نے اللہ سے اپنے کام نکلوانے، اللہ چاہے گا تو کام ہوگا۔ مسجد سے جوتا پہن کے نکل رہے ہیں، گھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے ہیں، پڑھ لیں، گاڑی پہ بیٹھ کے باہر نکلے ہیں، اپنے پور سے گاڑی باہر نکال رہے ہیں، اوپر نہیں پڑا گیا گھر میں تو نکلنے پڑھ لیں، دفتر میں نہیں یاد رہا، دفتر میں داخل ہوتے ہوتے پڑھ لیں۔ اس طرح سرکاری ملازم ہے، وہ کہتے ہیں ہماری دفتر کے اندر عزت ہو، ماں باپ کہتے ہیں ہماری گھر میں عزت ہو، باہر کے کام نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں ہماری عزت ہو، ہمارا کام ہو جائے، تو اللہ بس اس عمل کو روزانہ کرو، روزانہ کرو، روزانہ کرو۔ جب بار بار اس عمل کو کریں گے یعنی روزانہ کریں گے، آپ کی زبان میں اس کی تاثیر آ جائے گی، پھر جس دن بھی پڑھو گے، پھر میں نے کیا کہا ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالو گے اللہ سونا کر دے گا۔ اور 21 بار پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، 21 بار پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لینے ہیں اور آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے، پھر کام جانے اور اللہ جانے، پھر انشاءاللہ اللہ آسانیاں فرما دے گا۔ یہ سوال کا پہلا حصہ تھا۔ سوال کا دوسرا حصہ ہے، اس کا بھی تعلق مردوں کے ساتھ تھوڑا ہے، اس کا عورتوں کے ساتھ زیادہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب ہمارا چہرہ روشن ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ تو یہی عمل چہرہ روشن کرنے کے لیے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایک ہی عمل ہے
وہ دونوں کاموں کے لیے استعمال ہو جائے گا، عورتیں کرنا چاہے مرد کرنا چاہے۔ اگر عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا چہرہ جو ہے وہ روشن ہو جائے تو کیا مردوں کو ضرورت نہیں ہے؟ مردوں کو ضرورت نہیں؟ اب ایسا کہتا ہے مجھے ضرورت ہے، کیونکہ اس کی نئی نئی ابھی شادی ہوئی ہے، اسے ابھی معلوم نہیں نا کہ جب شادی کو 10 سال ہو جائیں تو جو گولڈن سیب کی طرح بھی ہوتا ہے نا وہ بھی جامن کی طرح کالا ہو جاتا ہے۔ جب کما کے کھلانا پڑتا ہے نا تو بچے یہ ساری لالیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ لالیاں شادی کے پہلے 3-4 سال ہی ہوتی ہیں، وہ بھی اگر بن جائے آپس میں تو اللہ یہ قائم اور دائم رکھے تا موت تک سب کی ہے۔ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرہ روشن ہو جائے، تو کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے یہ عمل بتایا تھا، تو اللہ میں نے یہ بات عرض کی تھی، انہی باتوں کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے، ایک تدبیر ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے اس سے چہرہ روشن ہو جائے گا، قرآن ہے، اس کی عظمت اس کی تاثیر اپنی جگہ پہ ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ جب اب تک آپ گناہ نہیں چھوڑو گے آپ کا چہرہ روشن نہیں ہو سکتا، کیوں؟ دل اگر کالا ہے تو چہرہ جو ہے وہ منور کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے، حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا دبا نشان لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا اور بار بار گناہ کرتا رہتا ہے تو کالے نشان لگتے رہتے ہیں، اور آخر کیا ہوتا ہے کہ سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ لوگ دل ہی سیاہ ہو جائے گا تو یہ سب کچھ چمکتا رہے گا، یہ چمکتا رہے گا۔ یہ وظیفے پڑھنے سے تو نہیں بات ہو جائے گی، بات تو یہ ہے ہم گناہوں سے بچیں۔ تو وظائف بتانے کا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہم گناہوں سے بھی بچنے والے بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ یعنی امت محمدی کے ساتھ جو سلوک کیا ہے یا جو نوازا ہے، اللہ نے جو انعام دیا ہے وہ یہ کہ رب کہتا ہے کہ تو گناہ کرتا جا میں چھپاتا جاؤں گا، تو گناہ کرتا جا میں چھپاتا جاؤں گا، تو نیکی کرتا جا میں زمانے کو دکھاتا جاؤں گا۔ یہ صرف ہمارے ساتھ ہے، یعنی امت محمدی کے ساتھ اللہ کا یہ اصول، یہ ضابطہ ہے۔ پہلی امتوں کے ساتھ یہ تھا کہ وہ گناہ کرتی تھی، اللہ سارے زمانے کو بتا دیتا، ان کے گھر کے دروازے کے اوپر اللہ لکھواتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ بعض امتیں آئیں کہ ان کے گھر کی دہلیز کے اوپر گناہوں کو لکھا جاتا تھا، بعض امتیں آئیں ان کے گھر کی دیواروں کے اوپر گناہ لکھا جاتا تھا، اس نے زنا کیا، اس نے بدکاری کی، اس نے فلاں کیا ہے۔ پھر بعض امتیں آئیں وہ گناہ کر دی، ان کی پیشانی کے اوپر اللہ لکھواتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ پھر بعض امتیں آئیں ان کے ساتھ زکوٰۃ کا جو معاملہ تھا وہ کیا تھا، وہ زکوٰۃ اپنی پہاڑوں کے اوپر جا کے رکھتے، یعنی اپنا مال، آسمان سے آگ آتی وہ اس مال کو، اس سامان کو جلا کے راکھ کر دیتی، تو ہر طرف اعلان ہو جاتا، شور مچ جاتا کہ فلاں کی زکوٰۃ قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر مال جو ہے وہ آگ نہیں جلاتی تو ہر طرف بدنامی ہو جاتی کہ فلاں کا مال اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ والو ادھر 300 کا ڈبہ کھجوروں کا رمضان میں 650 کا بھی بیچا ہے، اللہ کہتے ہیں اندر ہی کھاتے زکوٰۃ دی جا میں قبول کی جا۔ ادھر رشوت کے پیسوں سے، خنزیر سے 2 نمبر مال کما کے اس سے عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، حج بھی کیے جا رہے ہیں، اللہ پردے بھی ڈالے جا رہا۔ تو پہلی امتوں سے کیا تھا، وہ گناہ کرتے تھے، اللہ اعلان کر دیتا۔ ادھر ہمارے ساتھ کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں کے صدقے کہ تو گناہ کرتا جا میں چھپاتا جاؤں گا، تو نیکی کرتا جا میں زمانے کو دکھاتا جاؤں گا۔ تو اللہ بولو جتنے نیک اعمال آپ کرو گے اللہ ان نیک اعمال کو آپ کے اعضاء کے اوپر، چہرے کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، بازوں کے اوپر، یعنی جو اعضاء نظر آتے ہیں ان کے اوپر سجاتا جائے گا۔ تو وہ کیا ہوتے جائے گا، چہرہ خوبصورت ہوتا جائے گا، منور ہوگا، ہاتھ ہیں یعنی جو چیزیں حصے نظر آتے ہیں وہ منور ہوتے جائے گی۔ آخری بات، ابھی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کے سامنے رکھا دل کے حوالے سے، یعنی قلب کے حوالے سے۔ تیسرا، ابھی یہ موسم ہے جولائی اگست، اب بارشیں ہو رہی ہیں، حبس ہے، اس میں کیا ہوتا ہے وہ مچھر آتا ہے، پتنگے آتے ہیں۔ تو آپ باہر بازار جائیں، کسی بھی مٹھائی والی دکان پہ، موسم والی دکان پہ، دہی بلے اور چاٹ والی جو دکان ہے، یہ ریڑیاں جو کھانے پینے کی دکانیں ہوتی ہیں، یہ ریڑیاں ہوتی ہیں، انہوں نے بلب لگایا ہوتا ہے اور بلب کے اوپر لفافہ چڑھایا ہوتا ہے۔ اب اس لفافے میں سے روشنی نکل کے باہر آ رہی ہوتی ہے، دیکھا کبھی کہ نہیں؟ یا امریکہ رہتے ہیں آپ سے مخاطب بھائی، امریکہ سے آئے، آپ نے کبھی یہ لفافہ نہیں دیکھا پاکستان؟ چپے چپے تو لفافے ہے نہیں، اور پاکستان میں ہے کیا؟ وہ پریشان ہو گیا کہ میں نے نہیں دیکھا یہ۔ تو اب وہ کیا ہے کہ وہ بلب کی جو روشنی ہے وہ کس میں سے نکل رہی ہے؟ شاپر میں سے، شاپر نہیں اللہ والا لفافہ ہوتا ہے، مجھے بھی ادھر لگا دیا ہے، لفافے میں سے نکل رہی ہے۔ لفافے کی اپنی روشنی ہے نہیں ہے، وہ روشنی کس کی ہے؟ بلب کی ہے۔ اسی طرح جب نیک اعمال کرو گے تو روشنی جو پیدا ہوگی وہ قلب کے اندر ہوگی،
ان اعضاء کی اپنی روشنی نہیں ہے، ان کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ جب یہ منور ہوگا تو اس کی روشنی پورے بدن میں جب پھیلے گی تو پورے کا پورا بدن سر تپا منور۔ تو کہنے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنے دل پہ محنت کرے، اپنے قلب پہ محنت کرے کہ جو میں غیر ضروری سوچتا ہوں، سازشیں بناتا ہوں، جلتا ہوں، میرے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کو میں اللہ کا ذکر کر کر کے، اللہ کی ضربیں لگا لگا کے ان تمام امراض رذیلہ کو اندر سے نکال دوں۔ جب دل پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، منور ہو جائے گا تو سر تپا میرے تمام اعضاء بھی منور۔ کہ کوئی کسی سے کام کروانا ہے، اپنی بات منوانی ہے، گھر میں لڑائی ہو جاتی ہے، صلح کروانی ہے، باہر کے دنیا کے معاملات ہیں وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تب بھی یہی عمل کریں گے۔ اور اگر خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں وہ یہ چاہتے ہیں ہمارا قلب بھی منور ہو جائے، ہمارا چہرہ، ہمارے ہاتھ بھی منور ہو جائیں، تو صبح نہار منہ جب آپ بستر سے اٹھیں فجر کی نماز کے لیے، تو واش روم یعنی بیت الخلاء ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے ایسے جس طرح میں بیٹھا ہوں ایسے بستر پہ بیٹھ گئے آپ 21 بار پڑھیں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھ کے اپنے سینے پہ، چہرے پہ پھونک مار لیں۔ یہ عمل روزانہ کرنا ہے، اس کا پاکی نپاکی کے ساتھ ایام خواتین کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر حال میں کرنا ہے۔ جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہار منہ کرنا ہے، تو نہار منہ کون سا وضو ہوتا ہے؟ اس کا پاکی نپاکی یا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اٹھتے ہی اپنی روح کو پہلے ناشتہ کروانا ہے، پھر بیت الخلاء جانا ہے۔ تو بیت الخلاء ہم جاتے ہیں، اپنے بدن کو تیار کرتے ہیں دوبارہ کھانے پینے کے، سمجھ آگے؟ تو اٹھتے پہلا کیوں؟ پہلے عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، یہ تو بعد میں بنے ہیں۔ کیوں حضرت؟ یہ تو بعد میں بنے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، مجھے بات یاد آ گئی، آپ کی تربیت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ تو بزرگ تھے، تو ان کے پاس کچھ لوگ ملنے کے لیے گئے، رات دیر گئے، ان کے پاس پہنچے تو صبح ملاقات تھی بعد نماز فجر۔ بزرگوں نے فجر کی نماز پڑھائی اور حجرے میں بیٹھ گئے۔ اب وہ جو ملاقاتی تھے وہ باہر بیٹھ کے برآمدے مسجد کے سین میں بیٹھ کے انتظار کر رہے۔ اب بزرگ کہاں ہیں؟ اپنے حجرے میں۔ جب وہ تھوڑا سا وقت گزر گیا نماز کے بعد، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، تو آپ کو پتا ہم بڑے چھوٹے ظرف کے لوگ ہیں، تو جو سائلین تھے یعنی جو ملاقاتی تھے ان کے ذہن میں سوال آیا کہ پیر صاحب اندر اپنا کم چک کر رکھے کھائی جا رہے ہیں، ناشتہ پھڑکا رہے ہیں، اور ہم مہمان ہیں، ہمیں باہر بٹھایا۔ ابھی انہوں نے بدگمانی باہر ہو رہی ہے کہ ہمیں ملاقاتیوں کو باہر انتظار کروا رہے ہیں، خود نماز پڑھا کے تو ناشتے پہ جو ہے وہ چلے گئے۔ تو بزرگان اپنے جو معمولات ہیں وہ مکمل کر کر آئے، تو جب سلام دعا ہوئی تو آپ نے جب ان کے قلب کے اوپر نگاہ ڈالی تو اس کے اندر کیا تھا؟ بدگمانی تھی، شکوہ تھا، شکایت تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ آپ سوچ رہے ہو واقعی میں وہی کر رہا تھا، جو کچھ آپ سوچ رہے ہو میں وہی کر رہا تھا، میں ناشتہ ہی کر رہا تھا۔ میں کیا کر رہا تھا؟ ناشتہ ہی کر رہا تھا، لیکن جو ناشتہ تم کرتے ہو وہ نہیں کر رہا تھا، میں اپنی روح کو ناشتہ کروا رہا تھا۔ تو دیکھو اللہ والو، اصول کی بات یہ ہے کہ جو پہلے آئے پہلے پائے، یہ اصول ہے دنیا کا نظم کے لیے، جو پہلے آئے پہلے پائے۔ تو اللہ نے ہماری ارواح کو پہلے بنایا ہے، بدن بعد میں آئے ہیں، تو روح کا حق پہلے ہے، اس لیے میں نے پہلے روح کو ناشتہ کروایا ہے، اب بدن کا حق ہے وہ ناشتہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کروں۔ اب ان کے ذہنوں میں اشکال بھی ختم ہو گیا اور ان کی اصلاح بھی ہو گئی۔ تو اللہ والو یہ عمل کے اندر حکمت یہ ہے، جو کسی کو اشکال ہو کہ یہ نہار منہ پڑھنے کا کیا مطلب ہوا، یہ کوئی کھانے والی چیز ہے، کوئی حکیموں کی دعائی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نہار منہ جو ہے وہ کھانا ہے یا پڑھنا ہے؟ تو نہار منہ پڑھنے کا جو مقصود ہے وہ یہ حکمت ہے وہ یہ کہ جو ہی آپ کی روح آپ کے بدن میں لوٹی ہے تو فوراً اس کو اللہ کے ذکر کی خوراک، روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، تو فوراً اس کو خوراک دو تاکہ جو روح ہے وہ قوی ہو جائے۔ جب روح قوی ہوگی، مضبوط ہوگی، تو کیا ہوگی؟ وہ سارا دن تیرے نفس کو پکڑ کے رکھے گی کہ گناہ نہیں کرنا۔ ہماری بدبختی کیا ہے کہ نہ صبح نماز، نہ قرآن مجید کی تلاوت، نہ ذکر و اذکار تسبیحات، نہ درود پاک۔ سب سے پہلے بدن کو ٹھوک کے جو ہے نا وہ ناشتہ کروانا ہے۔ جب بدن کو ناشتہ کروایا گا، 1.5 کلو کھا کے دفتر جائیں گے، بدن تگڑا ہوگا، نفس بگڑے گا، وہ روح کی مانے گا۔ اب روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، درود و سلام، تسبیحات۔ روح اپنی خوراک مانگے گی۔ اب یہ جس نے 1.5 کلو کھایا ہوا ہے یہ آرام مانگے گا،
یہ جاتے ہی دفتر میں بیٹھے گا تو بیل دے گا یار چاہ لے گیا نینا. کوئی کاروبار والا ہے تو وہ جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھے گا تو ساتھ ہی جو جمائیاں آنی شروع ہو جائیں گی. کئی بار ہوتا ہے دفاتر میں جائیں تو وہ جو عملہ ہوتا ہے افسر سے لے کے نیچے تک وہ صبح صبح جمائیاں لے رہا ہوتا ہے. جیسے سائرہ تراویحاں پڑھتے رہے یا محفل شبینہ میں محفل میلاد میں بیٹھے رہے ہیں صبح صبح دیر. یہ کس بات کی دلیل ہے کہ یہ بدنی ناشتہ یعنی جسم کو ناشتہ کروا کے آئے ہیں, انہوں نے روح کو ناشتہ نہیں کروایا. تو اللہ اس عمل کے اندر جو حکمت تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ جب صبح صبح آپ یہ 21 بار پڑھیں گے سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, تو اس دن اللہ پاک آپ کو اس کلام کی برکت سے, اس وظیفے کی برکت سے, اس عمل کی برکت سے سارا دن آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے گا. کیونکہ روح تگڑی ہو گئی. کوئی بھی نفس کے اندر خواہش آئے گی گناہ کی, کوئی برائی کی, کوئی خیال آئے گا, کوئی وسوسہ آئے گا, تو یہ روح اس سے روکے گی. اور اگر ہم اس ترتیب کو توڑیں گے, صبح نہ نماز ہے, نہ ذکر و اذکار ہے, نہ تسبیحات ہیں, صرف پہلے ناشتہ کیا اور کام پہ چلے گی, تو اب کیا ہو گیا, نفس تگڑا ہو گیا, روح کیا ہو گئی, کمزور ہو گئی. تو پھر سارا دن ہم وہ کریں گے جو نفس چاہے گا. تو نفس تو گناہ چاہتا ہے, آرام چاہتا ہے, اور روح کیا چاہتی ہے, نیک اعمال چاہتی ہے, اللہ کا ذکر. اس کے اندر یہ حکمت بھی تھی, وہ بھی میں نے آپ حضرات کو بتا دی. مختصر یہ کہ دنیا کے کام کے لیے جانا ہے, کسی سے اپنی بات منوانی ہے, کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے, 21 بار سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ پڑھ کر جائیں, اور اپنے اعضاء کو چمکانا ہے, خوبصورت بننا ہے, چاہتے میرا چہرہ روشن ہو جائے. تو پھر کیا ہے کہ صبح اٹھتے پہ فوراً نہار منہ بیت الخلاء جانے سے پہلے 21 بار اپنے بستر پہ, اپنے بیڈ پہ, اپنے چارپائی پہ بیٹھ پہ سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ کو پڑھ کے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں, اپنے سینے پہ پھونک مار دیں. انشاءاللہ چمکانے والا چمکال تیرا ظاہر بھی چمکا دے گا, تیرے باطن کو بھی چمکا دے گا. تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پہ سنے انہیں